یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج ہم آپ کے پاس کچھ پراسرار غازیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیے، جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی ہوئے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں، غیر معمولی وجود ہیں جو تاریخ اسلام میں ہیروز، تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ غیر معمولی پراسرار لوگ ہیں۔ ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں کیا تھیں کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ اگر ہم فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی عقل ماننے کو تیار کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد 3 سال کے عرصے کے اندر عراق اور شام، ان رومن اور پرشین امپائرز کو شکست دے کر یہ علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل کرا لیے جائیں۔ یہ تمام کارنامے جس وجود نے کہ میں ایک اونٹ کی طرح ایک بستر پر جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ افسوس یہ اس مجاہد کا ہے، یہ وہ اپنے آپ پر شرمساری کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جسم کا کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر، تلوار، نیزہ یا خنجر کے نشانات نہ بنے ہوئے ہوں، جنہوں نے 300 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، جو صرف ان کے نام سے پرشین اور رومن امپائرز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے ان کو تسلی دی، خالد آپ شرمساری نہ کریں، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کاٹی جا سکتی۔ آپ نے شہید نہیں ہونا تھا، آپ کے لیے یہی تقدیر رسول اللہ نے لکھ دی تھی جب آپ کو یہ خطاب دے دیا گیا تھا، آپ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام کے نہیں، انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا اسٹریٹجسٹ، ملٹری پلانر، جنرل، ٹیکٹیشین اور وارفیئر میں، جنگی حکمت عملی میں نئی تاریخ مرتب کرنے والا غازی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا خالد کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ میں کوہرام مچ جاتا ہے تو سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اونچی آواز میں ماتم پسند نہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید یا ابو سلیمان کے مرنے کی خبر ہے تو پھر سیدنا عمر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اہل مدینہ سے کہتے ہیں کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، کیونکہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ لوگوں کو بار بار ابو سلیمان، جو ان کی سیدنا خالد ابن ولید کی کنیت تھی، ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ظاہری تعارف دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پیدائشی جنگجو، اور ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد الولید نے ان کو تمام جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن پہ کس طرح ایمبوش کیا جاتا ہے، کمین کیسے لگائی جاتی ہے، اس کو تعقب کیسے کیا جاتا ہے، یہ تمام معاملات سکھائے۔ لیکن یہ معاملات تو عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ تو وہ کیا راز تھا کہ ایک قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کے پرخچے اڑا دیے 3 سال کے مختصر عرصے میں۔ جہاں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی بلا شک و شبہ اس سے بہتر حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی جا سکتی تھی میدان جنگ میں، اس کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے تو سیدنا خالد ابن ولید نے وہ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ نے پوچھا ان سے، خالد کس لیے؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے، ان کی برکت سے انشاءاللہ میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال بھی تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے پاس رہے گی اور انشاءاللہ ہر جنگ میں تم فتح پاؤ گے۔ یہ اتنا خوبصورت امتزاج تھا کہ جو ایک مجاہد کو، ایک جنگجو کو، جو روحانی طور پہ تائید دے دی گئی اللہ کے رسول سے، اور جیسے ان کی بیوی نے بستر مرگ پر ان کو کہا تھا کہ خالد، جب سے رسول اللہ نے تم کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا ہے
اب تمہاری شہادت تمہارے نصیب نہیں ہے، اللہ کی تلوار کسی کافر سے نہیں کٹ سکتی۔ ہم خالد ابن ولید کے ان واقعات کو، ان کی تاریخ کو اور ان حیرت انگیز کارناموں کو جن پر عقل حیران ہو جاتی ہے، ناقابل یقین لگتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں سب سے پہلا تعارف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد ابن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے ریزرو گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، کمانڈر تھے، اور غزوہ احد میں وہ خاص ترکیب آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر بٹھا دیے اور ان کو حکم دیا کہ جو مرضی نتیجہ جنگ کا نکلے آپ نے یہ 50 تیر انداز اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے اس دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو مسلمانوں پر ایک فلینکنگ اٹیک کر سکتے تھے غزوہ احد کے دوران۔ غزوہ احد میں جب شروع میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمان دشمنوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد وہ غنیمت کا معاملہ شروع ہوا اور وہ سارا واقعہ کہ وہ 50 تیر اندازوں سے اکثر سے حکم عدولی ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب جنگ مسلمانوں کے حق میں پلٹ چکی ہے، وہ اتر کر نیچے آئے اور انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا، اپنا بیٹل سٹیشن چھوڑ دیا، وہ فلینک خالی کر دیا کہ جس سے کفار کی کیولری کو، جس کی قیادت سیدنا خالد کر رہے تھے، موقع مل گیا کہ مسلمانوں کے فلینک سے حملہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جنرل تھے، بنیادی طور پر جنگی حکمت عملی اور حربی حکمت عملی ان کی جڑ ان کے وجود میں، ان کے رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ نے دور سے جب یہ دیکھا کہ چٹان کے اوپر، پہاڑی کے اوپر موجود مسلمانوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے ہیں، ان کو بہت خوبصورت موقع مل گیا کہ اس پہاڑ کے پرلی طرف سے فلینکنگ اٹیک ان مسلمانوں پر کریں جو غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ احد کی پہاڑی کی طرف مسلمانوں کو وڈرا کرنا پڑا۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے بیچ میں ڈال دیا اور چٹان بن کر کھڑے ہوئے اس اٹیک کو روکنے کے لیے جو خالد کی کیولری، خالد کے جو دستے تھے، گھوڑ سوار دستوں کی طرف سے جو حملہ آ رہا تھا، اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ آپ محفوظ مقام پہاڑی کے اوپر، احد کی پہاڑی پر جا سکیں۔ یہ پہلا تعارف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا خالد بہت پسند تھے۔ جب سیدنا خالد کی تعریف حضور کے سامنے کی جاتی تھی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی تو انشاءاللہ قریب وہ اسلام قبول کر لے گا۔ جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے دعا فرمائی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی خواہش تھی، کیونکہ ان صلاحیتوں کا مجاہد، ان صلاحیتوں کے جنگجو اور جانباز۔ اور جب یہی ہوا کہ احد کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 صحابہ کے ساتھ، 2-3 جو اس وقت کافر تھے ان کے ساتھ، اور بڑے اعلیٰ نسل کے لوگ، اعلیٰ نسب کے لوگ جب حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا تو حضور نے بہت خوشی سے اعلان فرمایا کہ لوگوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اب ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر اس قوت اور طاقت کے ساتھ حاضر ہوتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں ڈالی تھی، اور وہ فیض ان کو ملنا شروع ہوا کہ جس کے بعد یہ سیف اللہ بننے کی طرف چلے۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ مجھ سے پہلے ہوئی ہیں ان کی مغفرت میں طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ حضور نے بشارت دی تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد سیدنا خالد نے عہد کیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں یہ تلوار ان کی بے نیام ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ سب سے پہلے جو مارکے سیدنا خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے کیے، اس میں غزوہ جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیادت فرماتے ہیں اس لشکر کی جو جاتا ہے مقابلے کے لیے، تو حضور نے پہلی بشارت دے دی تھی، فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کے علم سنبھال لیں، قیادت سنبھالیں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی دوسرے ان کی قیادت سنبھال لیں اسلامی لشکر کی۔ اور جس وقت اسلامی لشکر دشمن سے متصادم تھا،
جنگ موتا کے بعد یہ بات محکم ہو گئی بالکل کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے کمانڈروں کے طور پر ابھر رہے ہیں، ان کو متعین کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے مکہ کی طرف چلے اور تمام صحابہ آپ کے ہمرکابی میں تھے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دستہ دیا گیا، اور 9 اطراف سے جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو 8 اطراف میں جس طرف سے باقی مسلمان فوجیں داخل ہوئی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو دستہ شامل آیا اس کی ایک جھڑپ ہوئی، کچھ کافر مارے گئے، اور پھر ماشاءاللہ جس فاتحانہ شان سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں، اپنی ذرہ میں، اپنے آرمر میں، اپنے بیٹل گیئر میں، اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور نے ان کو بشارت دی سیف اللہ۔ ماشاءاللہ یہ اتنی محکم بشارت ہو چکی تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی تلوار اب کسی میدان میں شکست نہیں کھائے گی، اور یہ اس غیر معمولی کانفیڈنس کا باعث تھی جس کے واقعات ہم آگے سنائیں گے آپ کو، جو عقل حیران کر دینے والا جرت، دلیری، شجاعت، جس کو ظاہراً جنون کی حد تک کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف وہ بشارت تھی جو رسول اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ دیکھیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غیر معمولی بات نوٹ کرنے کی، آپ کے پوٹینشل کو، آپ کی جانبازی کو، آپ کی دلیری کو، آپ کی خود اعتمادی کو، اور آپ کی اس آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور اس کو پیٹرنائز کرتے تھے، یعنی ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کو سخت سرزنش کی جاتی ہو، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب جھڑپ ہوئی، کیونکہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہیں کرنی، اس کے باوجود بھی جب جھڑپ ہوئی اور سیدنا خالد سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا تھا، ہمیں مجبور کیا، تو حضور نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا، اچھا جو ہوا سو ہوا۔ سیدنا خالد سے کوئی سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع اور بھی آیا بعد میں کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ شاید وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، جب اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن سیدنا خالد کو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کو دیت عطا کر دی گئی، ان کو اس کے پیسے بھجوا دیے گئے۔ سیدنا خالد کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑتا تھا اس سارے معاملات کو۔ ظاہر ہے وہ شخص جو اتنا آزاد ہو، دلیر ہو، شجاع ہو، اور اپنی ایک رائے رکھتا ہو، اور پھر اس کو یہ اعتماد ہو کہ اللہ کے رسول اس سے اتنی محبت اور اعتبار کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کے قابو میں آنے والے بھی نہیں تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بہت احتیاط سے ان کو ہینڈل کرنا پڑا۔ سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست تھے، تقریباً ہم عمر تھے، تو آپس میں ان کے ساتھ ان کی بحث مباحثے چلتے تھے، لیکن یہ دوستوں کے تعلقات تھے آپس میں، اس کے باوجود آپس میں ادب، رسپیکٹ، محبت اور پیار ان کا بے انتہا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غزوے میں سیدنا خالد آپ کے ہمرکاب تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے سے دشمن مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتا ہے اور شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو پکار کر بلاتے ہیں اپنی طرف، اور مسلمان ری گروپ کرتے ہیں، دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں اور کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، اور اللہ پھر مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ اس جنگ میں خالد ابن ولید بہت بے جگری سے لڑے اور بہت زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے، اور خالد ابن ولید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت سیدنا خالد پر رہی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں بھی سیدنا خالد ابن ولید حضور کے ساتھ تبوک کی مہم پر گئے۔ اگین اس مہم کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے، اور تبوک سے حضور نے ایک چھوٹی سی ڈٹیچمنٹ، ایک چھوٹا سا دستہ جو 2 ملت الجندل کی طرف بھی روانہ کیا شام میں، اور سیدنا خالد کو اس طرف بھیجا گیا، اور اس وقت انہوں نے وہاں جا کے معاہدے کیے، اور سارے معاملے میں اس ساری کیمپین کی قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی جو 2 ملت الجندل اور شام کی طرف گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی بڑی اور خونریز جنگیں سیدنا خالد کو لڑنی پڑی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کو سلیکٹ کیا اللہ کی تلوار کو فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس کمانڈر ان چیف، جس شہ سوار کا انتخاب کیا گیا، وہ سیدنا خالد ابن ولید تھے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ
ان मुहिमों को सर किया और फितना इर्तिदाद को खत्म करने वाली तलवार सैयदना खालिद की। इन तमाम कामयाबियों से सैयदना खालिद बिन वलीद को इतना एतमाद हो गया था अल्लाह के उस करम और फजल पर जो इनके ऊपर सैफुल्लाह के होने की वजह से किया जा रहा था, और वो मोहर लग सब कर दी गई थी कि ये तलवार अब मैदान जंग में कभी नहीं टूटेगी, कि इससे अंदाजा कीजिए कि जब ईरान के बादशाह को उन्होंने खत लिखा और बड़े कॉन्फिडेंस से उसको कहते हैं, जब ईरानियन कैंपेन पे, पर्शियन कैंपेन पे गए, उसको खत लिख के कहते हैं कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तुम हमारे सरनगी हो जाओ, जिजिया दो, या फिर फरमाते हैं कि तुमको पता नहीं है कि क्या चीज तुम्हारे पास आने वाली है और क्या चीज तुमसे टकराएगी आके, और जो लोग मैं लेकर आ रहा हूं तुम्हारी तरफ वो मौत को उससे ज्यादा अजीज रखते हैं जितने अजीज तुम जिंदगी को रखते हो। इसी तरह जब एक रोमन बादशाह को, रोमन सिपा सलार को आपने खत लिखा, जो कि बहुत किलों में बंद कर लिया था उसने अपने आप को, तो बहुत कॉन्फिडेंस और एतमाद से उसको लिखते हैं कि अगर तुम बादलों में भी छुप जाओ जाके तो अल्लाह या तो हमें बादलों में पहुंचा देगा या तुम्हें उतार कर नीचे हमारे लेवल पर ले आएगा, फिर हम तुम्हारे मैदान जंग में तुम्हारा सफाया करें। उनका गैर मामूली एतमाद, हम उसकी चंद मिसालें सिर्फ आपको देंगे। मैदान जंग में सैयदना खालिद बिन वलीद को उनके नारे से पहचाना जाता था। उनका जो जंगी नारा था वो ये था कि मैं एक गैरतमंद जंगजू हूं, मैं अल्लाह की तलवार हूं, मैं खालिद इब्न वलीद हूं। ये एतमाद उनका जो दुश्मन पे दहशत तारी कर दिया करता था। इसी तरह एक वाक़े में एक रोमन जासूस, एक रोमन कासिद आता है इनके पास और सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोशिश करता है इनको झूठ बोल के, धोखा दे के एक फंदे में फंसाने की। एक प्लान पेश करता है जो कि झूठा होता है। खालिद बिन वलीद सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और पूछते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, और उस शख्स की रूह फना हो जाती है। जब मुर्तदीन की सरकोबी हो गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह ईरान की तरफ पड़ी, इराक की तरफ पड़ी, और आपने इस मुहिम के लिए सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिलेक्ट किया। मुसलमानों को यह बिशारत पहले मिल चुकी थी कि मुसलमान पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को कैप्चर करेंगे। आपको सराका वाली हदीस याद होगी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे और हिजरत फरमाते सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ जो पीछे से उनको गिरफ्तार करने के लिए सराका अपने घोड़े पर आए थे, तो सराका को हुजूर ने बिशारत दी थी कि सराका तुम्हारा क्या हाल होगा जब कसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे, जब ईरानी बादशाह के कंगन तो पहने होंगे। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक शाहिद थे इस बिशारत के। तो जब आपको खिलाफत दी गई, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत हुई, तो सबसे पहली मुहिम जो जजीरतुल अरब से बाहर आपने लॉन्च की वो कसरा के खिलाफ थी, कसरा के कंगनों के खिलाफ थी कि जो आने थे और सराका के हाथ में पहनने थे। और इसके लिए जिस तलवार को मुंतखब किया गया वो सैयदना खालिद बिन वलीद थे। देखिए, इससे पहले कि हम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बात करें, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे बात करेंगे। जो उनको एतमाद था, जो कॉन्फिडेंस था, वो कुछ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बातों की वजह से था, अपनी मिलिट्री प्लानिंग की वजह से नहीं। ये बात जैसे हम पहले कर चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर बिशारत दे दी थी मुसलमानों को कि ईरान और रोम मुसलमान फतह कर लेंगे। यह बिशारत जब आपको पहले दे दी जाए कि ईरान तो आपने फतह हर हाल में करना ही है, नतीजा पहले बता दिया गया है। उसके बाद सैयदना खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया गया, यानी ये वो तलवार की जो मैदान जंग में तो टूट नहीं सकती। और फिर सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला उन्होंने हुजूर के कुछ बुए मुबारक, कुछ बाल, जिस तरह पहले जिक्र हुआ, अपनी टोपी में सी लिए और अपने आहनी खोद के नीचे वो टोपी आप हमेशा पहना करते थे। जंग यरमुक में, आगे जिसका हम जिक्र करेंगे, एक वाक़या ऐसा आता है कि मैदान जंग में हजरत खालिद बिन वलीद लड़ाई रोक कर लाशों के बीच में से कुछ तलाश करने लगे और फिर बल्कि वहां से पीछे हटना पड़ा क्योंकि वहां रोमन्स आ गए। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के एक दस्ते को जमा किया, काउंटर अटैक किया, उस जगह से रोमन्स को हटाया और तलाश करके अपनी टोपी उठाई। बाद में लोगों ने एतराज भी किया कि आपने एक टोपी की खातिर कुछ जाने जाया करवा दी, तो फरमाते हैं कि टोपी नहीं है, ये मेरी ताकत का सरचश्मा है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक पिरोए हुए मैंने। देखिए, हजरत खालिद बिन वलीद का यही कॉन्फिडेंस था, या आम इंटेलेक्ट में इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे,
کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سپہ سالار کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس ایرانی سپہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں، ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے، ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا، جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ، تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں۔ تو خود یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے، اس میں کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس یا ڈیئر ڈیول کانسیپٹ جو تھا وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فزیکل ورلڈ میں، فزیکل پلاننگ میں، فزیکل اسٹریٹجی بلڈ کرنے میں جب اسپرچول کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے، جب روحانی کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے، تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں، انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، وہ اور ویسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں ہیں اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سیدنا خالد بن ولید کی جو جنگی اسٹریٹجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلوائے کرتے تھے وہ بڑی روتھلیس تھی۔ پہلی بات کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خریز ہوتی تھی۔ وہ اس معاملے میں پورا اعتماد، پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نیگوسیشنز اور بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے۔ اور ایسے اتنے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر ذبح کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی کئی میل دور چلے گئے تھے، انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے، اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا، اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا۔ یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا۔ 70,000 لوگ سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیے۔ اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا، اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کی سپر پاور کے جو تمام مال و اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی بڑی فوجیں جو امپائرز کی تھیں ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھیں، بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی کہ اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے اسی قاصد کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ اور جب وہ قاصد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس، اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے، تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی۔ یعنی اس قاصد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کے گھوڑے کی کہ خالد موو کر چکے تھے۔ اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں، ان کے دستوں میں ہیں، تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے۔ وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے، ایک شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے، دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ آج کل کی جنگی حکمت عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے، جو مینووربلٹی ہے، یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے، فیصلہ کن قوت رکھتی ہے، فیصلہ کن طاقت رکھتی ہے۔ جیسے عرض کیا، روتھلیسنس، جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ تو جب تک دشمن کو بالکل کچل نہیں دیتے تھے، کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج دشمن کی کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالد بن ولید کو اس کی اطلاع پہنچتی تھی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے
मुल्क में जहां मुसलमान फौज मूव करती थी, रसद और सप्लाईज की कोई कमी इनके पास नहीं रहती थी। यानी लॉजिस्टिक्स, उनकी एस्पिनॉज, काउंटर इंटेलिजेंस, उनकी मोबिलिटी, जो जंगी हिकमत अमली ईरान डिप्लॉय करते थे, हमेशा इस किस्म की जंगी हिकमत अमली सैयदना खालिद की तरफ से डिप्लॉय की जाती थी जिससे ईरानी नावाकिफ थे, नामानूस थे। यानी ईरानी आदी थे इस बात के कि सफ दर सफ फ्रंटल असॉल्ट के जरिए बराह रास्त फौजों के तसादुम में जंगें की जाएं, जबकि सैयदना खालिद एम्बुश के जरिए, गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए, मोबाइल वॉरफेयर के जरिए, फ्लैंकिंग अटैक्स के जरिए और डिसेप्शन के जरिए दुश्मन को धोखा देके, उसको कंफ्यूज करके, उसको डिसओरिएंट करके, उसको थका के उसके साथ तसादुम किया करते थे। यानी जहां तक जाहिरी जंगी हिकमत अमली का भी ताल्लुक है, वो इतनी गैर मामूली थी कि सल्तनत ईरान ने, सल्तनत फारस ने अपने आला तरीन जर्नैल आपके मुकाबले पे ईरान को बचाने के लिए भेजे, लेकिन सिर्फ चंद माह के अरसे में पूरा इराक सैयदना खालिद ने तलवार के जोर पर फतह कर लिया। देखिए, इससे पहले कि हम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बात करें, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे बात करें। जो उनको एतमाद था, जो कॉन्फिडेंस था, वो कुछ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बातों की वजह से था, अपनी मिलिट्री प्लानिंग की वजह से नहीं। ये बात जैसे हम पहले कर चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर बिशारत दे दी थी मुसलमानों को कि ईरान और रोम मुसलमान फतह कर लेंगे। यह बिशारत जब आपको पहले दे दी जाए कि ईरान तो आपने फतह हर हाल में करना ही है, नतीजा पहले बता दिया गया है। उसके बाद सैयदना खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया गया, यानी ये वो तलवार की जो मैदान जंग में तो टूट नहीं सकती। और फिर सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के कुछ बुए मुबारक, कुछ बाल, जिस तरह पहले जिक्र हुआ, अपनी टोपी में सी लिए और अपने आहनी खोद के नीचे वो टोपी आप हमेशा पहना करते थे। जंग यरमुक में, आगे जिसका हम जिक्र करेंगे, एक वाकया ऐसा आता है कि मैदान जंग में हजरत खालिद बिन वलीद लड़ाई रोक कर लाशों के बीच में से कुछ तलाश करने लगे और फिर बल्कि वहां से पीछे हटना पड़ा क्योंकि वहां रोमन्स आ गए। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के एक दस्ते को जमा किया, काउंटर अटैक किया, उस जगह से रोमन्स को हटाया और तलाश करके अपनी टोपी उठाई। बाद में लोगों ने एतराज भी किया कि आपने टोपी की खातिर कुछ जाने जाया करवा दी, तो फरमाते हैं कि टोपी नहीं है, ये मेरी ताकत का सरचश्मा है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक पिरोए हुए हैं मैंने। देखिए, हजरत खालिद बिन वलीद का यही कॉन्फिडेंस था, या आम इंटेलेक्ट में इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, कि एक मर्तबा जब ईरानी सिपा सलार के साथ इनकी निगोसिएशंस हो रही थी जंग शुरू होने से पहले, तो उस ईरानी सिपा सलार ने इनसे कहा कि आप हमसे क्यों लड़ते हैं, हमारी तलवारों में तो ऐसा जहर बुझा हुआ है, ऐसा जहर लगा हुआ है कि जो जिस्म को भी छू जाए तो उसको गला के खराब कर देगा। तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने वो जहर की शीशी ली और ये मशहूर दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, और जहर पी गए और आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको यकीन था कि जो काम आपसे लेना है वो लिया जाएगा, जो अल्लाह की तलवार है काफिरों के हाथ टूटेगी नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बाल मुबारक की बरकत जिसको आप अपने वजूद के साथ जोड़ कर रखते थे। बहुत आगे जाके एक मरतबा सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी किसी मामले पे, तो आपने उसकी दलील भी यही दी कि आज ये तकलीफ मुझे इसलिए हुई है कि आज रसूलुल्लाह के बाल मेरे सर पे नहीं। तो खुद ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जहां जंगी हिकमत अमली और प्लानिंग वो करते थे, उसमें कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस या डेयर डेविल कॉन्सेप्ट जो था, वो उस यकीन और एतमाद की वजह से था जो उनको रूहानी तौर पर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है समझने के लिए कि फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल प्लानिंग में, फिजिकल स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में जब स्पिरिचुअल कंटेंट शामिल हो जाता है, जब रूहानी कंटेंट शामिल जन्म लेती हैं कि जो इंसान की अक्लें हैरान होती हैं, इंसानी ताकत से बाहर होती हैं, वो और वैसे कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। इसकी सैकड़ों मिसालें इस्लामी तारीख में हैं और इंशाअल्लाह इन प्रोग्रामों में हम आगे इनको कवर करने की कोशिश भी करेंगे। सैयदना खालिद बिन वलीद की जो जंगी स्ट्रैटेजी जो वो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय करते थे, वो बड़ी रूथलेस थी। पहली बात कि वो हल्का हाथ रखने पे तो यकीन ही नहीं रखते थे।
جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خریز ہوتی تھی. وہ اس معاملے میں پورا اعتماد، پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نیگوسیشنز اور بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے. اور ایسے اتنے واقعات ہیں. ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر ذبح کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی میل دور چلے گئے تھے، انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے، اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا، اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا. یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا. 70,000 لوگ سیدنا خالد ابن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیے. اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا، اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سپر پاور کے جو تمام مال و اسباب ہوتے ہیں. لیکن بڑی بڑی فوجیں جو امپائرز کی تھیں ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھیں، بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی کہ اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے. ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے اسی قاصد کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں. اور جب وہ قاصد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس، اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے، تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی. یعنی اس قاصد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس گھوڑے کی کہ خالد موو کر چکے تھے. اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں، ان کے دستوں میں ہیں، تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے. وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے، ایک شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے، دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا. اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا. دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا، آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا. اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا. آج کل کی جنگی حکمت عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے، جو مینووربلٹی ہے، یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے، فیصلہ کن قوت رکھتی ہے، فیصلہ کن طاقت رکھتی ہے. جیسے عرض کیا، روتھلیسنس. جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ تو جب تک دشمن کو بالکل کچل نہیں دیتے تھے، کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے. جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج دشمن کے کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالد بن ولید کو اس کی اطلاع پہنچتی تھی. رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موو کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی. یعنی لاجسٹکس، ان کی ایسپیناج، کاؤنٹر انٹیلیجنس، ان کی موبلٹی، جو جنگی حکمت عملی ایران ڈپلوائے کرتے تھے، ہمیشہ اس قسم کی جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلوائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف تھے، نامانوس تھے. یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہ راست فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں، جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے، گوریلا ٹیکٹکس کے ذریعے، موبائل وارفیئر کے ذریعے، فلینکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے، اس کو کنفیوز کر کے، اس کو ڈس اورینٹ کر کے، اس کو تھکا کے اس کے ساتھ تصادم کیا کرتے تھے. یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے، سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا. معمولی خاص بات سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے. یعنی دشمن سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس قسم کے خطرات لے سکتا ہے، اور اس کی توقع کے برخلاف غیر معمولی خطرات مول لے کر آپ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے تھے کہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز
یعنی دشمن کو حیران کر دینے والا ہوتا تھا جو توقع نہیں کرتا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. ان کی بے جگری، ان کی دلیری، ان کی بے خوفی مثال بن گئی تھی. یہ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دیوانگی کے حد تک دلیری دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو. اس کی ہم چند مثالیں آگے دیں گے آپ کو. جنگ یرموک کا ایک موقع آتا ہے. جنگ یرموک کے ایک موقع پہ جب 60,000 غسانی عیسائی، ایک ان کا لشکر، ایک ان کا گروہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا، تو سیدنا خالد نے اس کا حل پیش کیا مسلمانوں کی وار کونسل میں. تمام بڑے بڑے صحابہ، اس میں ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے، اس میں سیدنا خالد بھی تھے، اس کے اندر زرار بن اسوار بھی تھے، تمام بڑے بڑے صحابی موجود تھے. اور سیدنا خالد اس میں سولوشن یہ دیتے ہیں کہ کل ان 60,000 کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے میں براہ راست ان پر حملہ کروں گا 30 مجاہدوں کے ساتھ. یعنی آپ صرف اب یہ نوٹ کیجئے اور وہ محفل دیکھیے جس محفل میں یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ظاہراً یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کروں گا. اب اگلوں کا جواب سنیے جو اس سے زیادہ حیران کن ہے. پوری وار کونسل بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے، خالد یہ پلاننگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 پہ حملہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، آپ 60 آدمی لے جائیں. آپ یقین کریں گے؟ اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ خالد 59 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو ناخن چنے چپکا دیتے ہیں. یہ غیر معمولی، امپاسبل، ناممکنات میں سے دلیری جو دنیا کا کوئی جرنیل، کوئی ملٹری کمانڈر، کوئی اسٹریٹجک، کوئی ٹیکٹیشین، کوئی وار پلانر اور اینالسٹ جو ان باتوں کو سوچ نہیں سکتا، خالد اس کو کر گزرے ہیں. فراز کی جنگ جو کہ عراق کی آخری جنگ تھی، عراق کیمپین کی آخری بڑی جنگوں میں شامل ہوتی تھی، یہ وہ جنگ تھی کہ جب ایرانی امپائر کی حدیں رومن امپائر سے مل رہی تھیں جس جگہ پہ جا کے، اور مسلمانوں کا تھریٹ جب کامن محسوس ہوا رومن اور پرشین امپائر کو، تو دونوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر دی. یہ پہلا موقع تھا فراز کی جنگ میں کہ رومن اور پرشین امپائر الائز بن کر، ایک دوسرے کے ساتھ الائز اور اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف آئے. اور اللہ کے فضل سے سیدنا خالد نے ان دونوں کے کمبائنڈ لشکر کو ذبح کیا. اور ایک کمال کا کام جو اس کے بعد آپ نے کیا، یعنی یہاں پہ حضرت خالد بن ولید کی وہی بے خوف اور رسک ٹیکنگ اور دلیرانہ طبیعت کا پتہ لگتا ہے کہ اس جنگ سے فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہیرا میں اپنے مرکز کی طرف آ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا. سیدنا خالد نے فیصلہ کیا کہ میں نے حج کرنا ہے. اب ظاہر ہے یہ رسک تھا کیونکہ مسلمان فوجیں ایک طرف عراق میں لڑ رہی تھیں، رومن اور پرشین امپائر سے برسر پیکار تھے، اور سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں خلیفہ تھے، اور سیدنا ابو بکر سے آپ نے اجازت نہیں لی تھی. لیکن جیسے کہ رسک ٹیکر وہ تھے، سیدنا خالد نے پورے لشکر کو روانہ کیا ہیرا، اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر خاموشی سے دیوانہ وار منزلیں مارتے ہوئے حج کے موقع پر مکہ پہنچ گئے اور حج کیا. کسی کو بتایا نہیں، اپنے خیال میں بہت چھپ کے حج کیا تھا. اب یہاں پہ وہ کمال سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی ہے کہ جب واپس حج کر کے یہ اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو لشکر کو پتہ نہیں چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب تھے. اتنی خاموشی سے گئے اور خاموشی سے آئے. لیکن جب اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو پیچھے سے ایک قاصد آتا ہے خلیفہ کا خط لے کر، اور اس خط میں بڑی پیار سے ایک ڈپٹ دی ہوئی تھی اور لکھا تھا آئندہ ایسا نہ کرنا، کہ خالد بن ولید جیسے شاہینوں کو قابو کرنا، ان کو سنبھالنا اور ان کو ہینڈل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت درگزر کا معاملہ آپ کے ساتھ فرماتے تھے، اس صلاحیت کی وجہ سے، اس تلوار کی تیزی کی وجہ سے، اس جلال اور ہیبت کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور کی دعا سے سیدنا خالد کو دے دیا گیا تھا، اور جو رول ان سے لینا تھا، جو کام لینا تھا ان سے. اسی طرح جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جس سے لوگوں کو بڑے اعتراض ہوتے تھے ان پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ لوگوں کی شکایتوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے شکایتیں بھی کی کہ سیدنا خالد کو معزول کر دیا جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اس پہ یہی تھا کہ جس تلوار کو اللہ تعالیٰ نے دین کو بلند کرنے کے لیے نیام سے باہر نکالا، میں اس کو نیام کے اندر نہیں ڈال سکتا. خالد کی بہت سارے ایسے جس کو ڈسپلنری معاملات کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاف کیے جاتے تھے صرف اس لیے کہ ان کا جلال، ان کا جمال، ان کی شجاعت، ان کی دلیری اور ان کا کانفیڈنس اس طرح کا تھا. اور جتنی بڑی مہم درکار تھی، دیکھیے جتنا بڑا مشن ہوتا ہے، جتنی بڑے مہم ہوتی ہے، جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، اتنا ہی جنونی اور اتنا ہی دیوانہ کمانڈر بھی چاہیے ہوتا ہے. یہی وہ فرق ہے عام کمانڈر میں اور ایک عظیم کمانڈر میں. یہی فرق ہے کہ عام جرنیل میں اور خالد ابن ولید میں، کہ خالد ابن ولید نہ صرف طبیعتاً ایک عشق اور دیوانگی کی حد تک اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے تھے، بلکہ ان کو غیر معمولی طور پر روحانی تائید حاصل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور تیسرا،
وہ اس قدر دلیر اور پراعتماد مجاہد تھے کہ وہ ذات کی جو ان کی خوبی اور خیر تھا اس کو جب روحانی طور پر اور جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے ان صلاحیتوں کے حساب سے وہ مدد مل گئی تمام، تو وہ پھر وہ سیف اللہ بنے، وہ خالد بن ولید بنے جس نے تاریخ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا۔ عراق کی فتح کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق کو خوشخبریاں پہنچی ہیں مدینے میں، تو آپ نے مدینے میں اعلان کروایا مدینے والوں کو کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیروں کو زیر کر لیا اور مائیں قیامت تک اب خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ عراقی کیمپین کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد کی خدمت میں جو پیارا تحفہ پیش کیا، اور حقیقت ہے کہ قیامت تک اب مائیں سیدنا خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ساتھ ساتھ شام کی طرف بھی مہمیں روانہ کر دی تھی۔ ان دستوں کو حکم یہ تھا کہ صرف ریکنیسنس کریں، جا کے جاسوسی کریں، زیادہ آگے تک نہ جائیں، زیادہ حملے نہ کریں۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبریں مسلمانوں کو پہنچنا شروع ہوئی تو قدرتی طور پر ان کمانڈروں کو بھی امید اور حوصلہ اور جوش چڑھا کہ ہم بھی شاید کوئی کارنامے انجام دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے جو شام میں گئے تھے وہ رومنز کے گھیرے میں آ گئے۔ شام اس وقت رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا۔ بائزنٹائن امپائر جس کا مرکز کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ تھا، جس کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، کہ قسطنطنیہ بھی لازماً فتح ہوگا اور جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنتی ہے اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے۔ تو قدرتی طور پر مسلمانوں میں جس طرح کسرا کے تباہ ہونے کی خبر حضور دے چکے تھے اور مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ایران پر مسلمان قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ رومن امپائر کو بھی مسلمان کیپچر کریں گے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے اسی لیے دونوں طرف لشکر روانہ کیے تھے۔ خالد اس وقت عراق میں تھے، اور عراق سے جب وہ مسلمان کہ جو شام گئے تھے اور گھیرے میں آ گئے اور ان کو مدد کی ضرورت پڑی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک خط لکھا سیدنا خالد کو اور ان کو حکم دیا کہ فوراً ان مجاہدین کی مدد کے لیے عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں، اور اب شام کی مہم سیدنا خالد کو دی جا رہی تھی۔ سیدنا خالد کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو دوبارہ ایک ایسا وہ کام کرتے ہیں جو تمام جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ریکمینڈڈ ہے، اور نہ ہی کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ اس کو کرنے کا سوچ سکتا۔ عراق سے شام جانے کے دو راستے تھے، ایک راستے کے اوپر رومن قلعے بنے ہوئے تھے، وہ ذرا خطرناک ہوتا، دوسرا راستہ طویل تھا، اور تیسرا راستہ ریگستان سے گزرتا تھا، لیکن وہ ایسا راستہ تھا کہ جس پہ کوئی فوج کوئی شخص گزر نہیں سکتا تھا کہ 5 دن بغیر پانی کے گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ، اور اگر راستہ بھول جائے تو موت یقینی۔ سیدنا خالد اس راستے سے صرف ایک گائیڈ کو ساتھ لے کر اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں، اور غیر معمولی طور پر ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے عرب تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں، شام کی تاریخ میں اور عراق کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا کہ اس ریگستان کو ایک فوج نے عبور کیا ہو جب موت یقینی تھی۔ تمام بھیجنے والے یہ جانتے تھے کہ خالد پار نہیں کر سکیں گے۔ خالد کی طبیعت کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ شام ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ وہ جس وادی سے گزر کر گئے ہیں آج تک اس وادی کو سنیت العقاب کہا جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہم یہاں بتانا چاہیں گے کہ کئی 100 سال کے بعد سیدنا خالد بن ولید کے انتقال کے جب عباسی خلافت تھی تو خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا ہے تو اس کو کسی نے جھنڈا دکھایا ہے جو وہ ایک قلعے پہ لگا ہوا تھا، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اور خلیفہ اس جگہ پہ اتر گیا، اس نے اس جھنڈے کو بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج میں حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے گا اس جھنڈے کے احترام میں باادب ہو کے گزرے گا، پاپیادہ گزرے گا، سوار ہو کے نہیں جائے گا، کیونکہ اس جھنڈے پر ایک عقاب کا نشان بھی بنا ہوا تھا۔ اور سنا ہے یہ کہ یہ 18ویں صدی تک وہ جھنڈا سنیت العقاب میں لہراتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال آیا، مسلمان بکھر گئے، تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ سنیت العقاب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلامی میں، جنگی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح آپ عراق کی مہم سے شام کی طرف گئے۔ شام میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے انشاءاللہ وہ بعد میں بات کریں گے۔